اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین تمام شہداء ملت جعفریہ کے صالح ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور ایک گزارش ہے کہ تھوڑا سا اگر آگے سمٹ آئیں گے مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یا علی جزاک اللہ، اتنی بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ آداب مجلس کے باب میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو کرسیاں رکھی ہیں نا، یہ ان حضرات کے لیے رکھی جو بزرگ ہیں جن کے آرتھرائٹس ہیں نا۔ یہ بچوں کے کیا ہے؟ خود بڑوں کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ فرش عزا ہے، اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نیچے بٹھانا سکھائیں بچوں کو، نیچے۔ یہ غرور کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ جن کے ساتھ مجبوری ہے، میں نے عرض کر دیا، بیٹھے ہیں بزرگ حضرات، آرتھرائٹس کے مریض ہیں، بیچارے زمین پر، ظاہر ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھیں گے، ڈاکٹر ان کا کرسی پہ بیٹھو۔ بچوں کو کیا مرض ہے؟ یہ غرور اور تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ مجلس میں یہ سب نہیں چلتا۔ ابھی سے آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، یہ پتہ نہیں کیا بن جائیں گے آگے جا کے۔ ان کو بتائیں فرش عزا، یہ فرش عزا، یہاں سب بیٹھتے ہیں، معصومین بھی آ کے یہاں بیٹھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں معصومین بیٹھتے ہیں۔ بچوں کو جب سکھائیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گی، آپ نہیں سکھائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ سمجھے کہ کرسی پہ بیٹھنا بہت بڑی بات ہے۔ نہیں، یہ بڑی بات نہیں، مجبوری میں بیٹھا ہے، جو بیچارہ بیٹھا ہے بڑا آدمی مجبوری میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ اچھی بات یہ کہ فرش عزا پہ بیٹھے آدمی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا پورے ایام عزا میں اس بات کو یاد رکھیے گا، جہاں جائیں اس کو تکرار کریں۔ کوئی سکھانے والا ہوگا تو سیکھیں گے، اب سکھانے والے بھی ختم ہو گئے، سیکھنے والے بھی نہیں رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی بھائی میری آواز صحیح ہے، اب اس کی آواز خراب ہے تو میں کیا کروں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک آ رہی ہے؟ تھوڑا سا پیچھے بیٹھیں گے نا یہاں پہ تو پھر آپ کو آواز بہت اچھی آئے گی میری۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ ایزو سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے، اس کے ابتدائی حصے کو میں نے صنام کلام قرار دیا تبرک کے طور پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، دیکھو اللہ کی نشانیوں کو ضائع نہ کرنا، یا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو ضائع کرنا، نہ ہی حرمت والے مہینوں کو ضائع کرنا، یا یوں کہیے کہ نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے توقیری کرنا، بے حرمتی کرنا۔ اب یہ حرمت والے مہینے ہیں کون کون سے بھائی؟ جس سے بھی پوچھیں گے عالم اسلام میں وہ یہی بتائے گا 4 مہینے ہیں بھائی، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اور محرم الحرام کا تو نام کے ساتھ ہی محرم الحرام، یعنی حرمت والا مہینہ۔ اب حرمت والے مہینوں کے لیے حکم یہ آ رہا ہے کہ خبردار ان کی حرمت کو ضائع نہ کرنا۔ تو ان کی حرمت ہے کیا؟ ان کی بے توقیری نہ کرنا، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اب شاعر اللہ 4 جگہ پہ قرآن مجید میں آیا ہے، شاعر کا لفظ کل 4 مرتبہ آیا ہے۔ 2 مرتبہ سورہ حج میں آیا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب۔ اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کو عظمت دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو یہ تقوی کی وجہ سے ہے، یہ دلوں کے تقوی اور دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ یعنی جہاں بھی دلوں میں پاکیزگی ہوگی وہاں شاعر اللہ کا احترام ہوگا۔ شاعر اللہ کیا ہیں؟ بتا دیا کہ حرمت والے مہینے بھی شاعر اللہ ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ذکر کیا کہ حرمت والے مہینے شاعر اللہ، ان کی تعظیم کرو۔ کیسے تعظیم کریں بھائی؟ کیا تعظیم کریں؟ مثال دی گئی سورہ حج میں آگے چل کے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اس قربانی کے جانور کو اپنی نشانی قرار دیا، شاعر اللہ قرار دیا۔ یہ قربانی کا جانور جو ہے اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی حرمت لازمی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اس کو بھی شاعر اللہ قرار دیا۔ تو ایک جانور ہے جس کو آپ ذبح کر دیں گے، وہ بقرعید کے دن سارا سال ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ اہمیت نہیں ہے۔ اسی جانور کو جب گلے میں پٹا ڈال دیا کہ بقرعید کے دن ذبح کروں گا، تو اس کی کیا ہوگی نشانی؟ اب وہ اللہ کی نشانی بن گیا۔
پروردگار نے ایک حیوان کو نشانی قرار دے دیا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ بھی شاعر اللہ، جمادات کی بھی مثال دے دی، نباتات کی بھی مثال دے دی، حالانکہ خود بذاتے ہی اس کا دین کی تبلیغ میں کوئی حصہ ہے نہیں ہے۔ صفا مروہ کا دین کی تبلیغ میں کیا حصہ ہے؟ صفا مروہ کی عظمت تو اس لیے ہوئی کہ جناب ہاجرہ علیہ السلام نے اس پہ صحیح کی ہے، جب وہ چلی ہیں ان کے قدموں کی وجہ سے اسے عظمت مل گئی، شاعر اللہ بن گیا۔ اس نے اپنی ذات میں کون سی تبلیغ کی؟ اللہ کے دین کی کوئی تبلیغ کی ہے؟ نہیں کی۔ وہ جانور ہزاروں پھر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اور وہ دنیا میں پھر رہے ہیں، اس جانور نے کیا تبلیغ کی؟ لیکن نہیں، کیونکہ اس کو نسبت دی جب جناب ابراہیم کی سنت کے ساتھ، سنت ابراہیمی کے ساتھ، تو اللہ نے اس کو نسبت کی وجہ سے شاعر اللہ بنا دیا۔ بنا ہی نہیں بنا۔ تو اب جب جانوروں کو، جمادات کو، نباتات کو ایک نسبت کی وجہ سے نشانی قرار دے کے تعظیم کے قابل ہم کو حکم دیا جا رہا ہے تعظیم کرو، تعظیم صفا مروہ کی بھی، اس جانور کی بھی، بھیڑ بکرا دمبا جو بھی ہے، اونٹ بقائے جو لائے ہو قربانی کے لیے، اس کی تعظیم کرو۔ تو جو خود دین پر قربان ہو رہا ہو تو اس کی تعظیم، خود جناب ابراہیم کی تعظیم، جناب اسماعیل کی تعظیم، جناب ہاجرہ کی تعظیم۔ اب سمجھ میں آیا کہ تعظیم کرنے سے بھاگے کیوں؟ اگر تعظیم کرنی پڑ گئی، تعظیم کے معنی سمجھ گئے، قرآن سے نکال دیے، تو پھر معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ جس کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے وہی ہے محرم الحرام۔ جتنے بھی محرم حرام مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، ان میں سب سے عظیم مہینہ کون سا ہو گیا؟ حرمت۔ چلیے، یہ تو ہم نے تبرکاً ایک بات کہی ہے۔ اصل بات جو آپ سے کرنی ہے تاکہ موضوع کے حساب سے، محرم شروع ہو رہا ہے نا انشاءاللہ، آج چاند نہیں ہوا لیکن چلیے ہمارا تو ایام اعزا شروع ہو گئے نا، اب کل سے مجلسیں ہیں، مطلب بلکہ آج سے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے، عزاداروں کو اپنی ذو امان میں رکھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے کچھ باتیں استقبال محرم کے حوالے سے کر جائیں، کیونکہ ان دنوں میں ہم یہاں نہیں تھے بلکہ اور کئی مجلسیں محفلیں پڑھ رہے تھے، یہاں پر نہیں تھے، چلیے ہمیں موقع مل گیا یہ دو چار باتیں آپ لوگوں سے کرتے چلے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی، ایک صلوات بھیجیے۔ اچھا، اور اس حدیث کی سند میں کسی کو کوئی ہمارے یہاں یعنی اختلاف نہیں، مستند ترین روایات میں سے ایک روایت ہے۔ آپ نے فرمایا من بکا و ابکا و تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، جو حسین پر رویا، رلایا یا رونے جیسی شکل بنا لی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حدیث ہے، اطمینان رکھیں، میں بھی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث ہے معصوم کی۔ کس سے فرمایا؟ آپ کے بہت قریبی صحابی چاہنے والے جناب فضل ابن شاذان، ان سے اور بھی بہت ساری روایت ہے، فضل ابن شاذان سے ان سے بہت ساری روایت ہے، یہ بھی ایک ہے۔ اچھا، بیان کرتے ہیں، خود بیان کرنے والے خود فضل ابن شاذان کہ میں ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا، آتے تھے نا صحابہ، آتے تھے آپ کے حاضری لگانے آتے تھے، شاگرد آتے تھے، چاہنے والے، حاضر ہوا تو دیکھا کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، معصوم کے سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ گریے سے آنکھیں سرخ ہو گئی ہے نا، گریے سے آنکھیں سرخ ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا فرزند رسول خدا خیر کرے، آل رسول پہ کوئی مصیبت، کوئی نئی مصیبت؟ کہا بیٹھو بیٹھو۔ جانتے ہو آج کیا تاریخ ہے؟ فرماتے ہیں معصوم، دیکھیے ابھی پہلے آپ پوری سن لیے، پھر میں اس میں سوالات اٹھاؤں گا اور سوالات کے جوابات دوں گا، تاکہ کہیں بھی کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے ہیں نا، ان کے سامنے جب کوئی ایسی بات رکھی جائے تو وہ بڑے فلسفی بن کے آ جاتے ہیں۔ میں ان کو نمونہ فلسفی کہتا ہوں، جو فلسفہ نہیں جانتے کہ فلسفہ ہے کیا، نمونہ، ظاہری چیز پڑھیں گے اور ظاہری چیز کے اوپر آ کے حکم لگائیں گے اور سوالات کھڑے کر دیں گے اور باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا چیز، یہ کیا بات، یہ کیا بات، یہ تو آپ پوچھو تو صحیح نا ہم سے، جب پوچھو گے تو تمہیں بتائیں گے نا، سوال تو کرو ہم سے۔ تو میں نے عرض کر دیا پہلے کہ بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے ہیں آج کل پاکستان میں، ان کا پورا اٹیک دوسرے تو کر ہی رہے ہیں، وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، خاص طور پہ عزاداری کے معاملات پر ہیں۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری شروع ہو رہی ہے، اب تھوڑی سی آپ لوگوں کو توجہ ہو جائے گی سب چند باتوں کی طرف۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے جناب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب معصوم فرماتے ہیں کہ جانتے ہو آج کیا دن ہے؟ آج عاشور کا دن ہے، آج 10 محرم ہے، اور آج کے دن کربلا میں میرے جد پر یہ پورا واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کیا، خود بھی گریا کرے تھے، یہاں تک کہ اندرون خانہ سے اجتماعی گریے کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی، پھر آپ خاموش ہو گئے، فضل میں شاذان کرے میں بھی رو رہا تھا، میرا بھی رو کے برا حال تھا، واقعات کربلا امام پڑھ رہے تھے، یعنی امام مجلس پڑھ رہے تھے، سمجھ آ رہی بات، سمجھ میں آ رہی؟ لیکن یہاں ایک سوال ہے نا، آج کوئی غیر مسلم، مسلمان کو چھوڑیے، غیر مسلم، چلیے مسلمانوں میں ناصبی ہو جو بھی ہو، اور کراچی ایئرپورٹ پہ اترے 10 محرم کو اور سناٹا دے کے ہر طرف، بھئی کیا ہے؟ تو لوگ کہیں گے پاگل ہو، تمہیں نہیں پتا آج کیا ہے؟ یعنی مخالف ہو، مانے نہ مانے، سب کو معلوم ہے نا کہ 10 محرم ہے، معلوم ہے نا بھائی،
مانے یا نہ مانے، ماننے نہ ماننے کا مسئلہ ہے، لیکن معلوم تو سب کو ہوگا۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کیا بات ہے، امام بتا رہے ہیں آج عاشور کا دن ہے، تو اب سمجھ میں آئی کہ سوال کتنا بڑا ہے کہ اس کو نہیں معلوم، امام کا صاحبی ہے، امام کا چاہنے والا ہے اور حیران ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات، اب دیکھیے سمجھیے بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اتنا زبردست تقیہ کا ماحول تھا کہ کسی کی توجہ بھی نہیں ہوتی تھی اس طرف کہ آج تاریخ کیا ہے۔ مطلب جیسے آج محرم کو چھوڑ دیجئے، سارا سال میں کیا ساری تاریخیں آپ کو سب دن یاد رہتی ہیں کیا؟ بلکہ پوچھ رہے تھے بھائی آج کیا تاریخ ہے چاند کی، بتانا ذرا، ہے نا، ارے ذرا جنتری دیکھنا کیا تاریخ ہے، نہیں ہوتی نا توجہ۔ لیکن عاشور پر توجہ ہے کہ نہیں ہے نا۔ تو وہ کون سا زمانہ تھا کہ توجہ ہی نہیں، کیونکہ کوئی منا ہی نہیں سکتا تھا، نہ عزاداری ہو سکتی تھی، نہ اجازت تھی، کچھ نہیں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ معصومین کے گھروں میں بس یہ سب ہوتا تھا، اپنے گھروں میں شیعہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے، شیعہ تو نام ہی نہیں رکھ سکتے تھے، اپنا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ قریبی ساتھی اس کو بھی نہیں معلوم کہ عاشور کا دن ہے، آج کیا کرنا ہے، مجھے نہیں معلوم اسے کیا کرنا ہے، اب ملے گا۔ اب جب ایسا ماحول کہ اتنی سختی، اتنی پابندی، نہ مجلس، نہ جلوس، نہ ماتم، کچھ نہیں، معصومین کے گھر میں چوتھے امام سے پڑھ لیں آپ، کہیں آپ کو نہیں ملے گا، چھٹے امام کے زمانے میں ملے گا، انہی کے درس میں، باہر نہیں، سڑک پہ نہیں۔ درس کے بعد مصائب فضائل، وہ بھی کیوں؟ کیونکہ بنی امیہ بنی عباس کی لڑائیاں چل رہی تھیں، ذرا آرام کا ماحول مل گیا۔ پانچویں اور چھٹے امام کو تو انہوں نے اپنے ہی درس میں واقعہ کربلا کو آگے بڑھانا شروع کیا، بلاتے تھے، ذاکرین کو بلاتے تھے، ان کو بتایا جاتا تھا واقعہ کربلا، وہ پڑھتے تھے، شاعر آتے تھے، وہ پڑھتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اب آپ کو اب اس ماحول میں امام کا یہ جملہ، یہ میں نے اس لیے پس منظر آپ کو بتایا کہ پس منظر پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ عزاداری تو دور کی بات ہے، جلوس دور کی بات ہے، مجلس دور کی بات ہے۔ آج کسی کی مجال ہے آپ کی عزاداری روک لیں، ہم رہیں نہ رہیں، عزاداری رک سکتی ہے؟ نہیں، اطمینان رکھیے۔ اب اس جگہ پہنچ چکی عزاداری سید الشہداء کہ ساری دنیا مل کے ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے، نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ یعنی غم حسین کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ابھرتا گیا، ابھرتا گیا، ابھرتا گیا۔ اب پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، پاگل جانوروں کی طرح دیواروں سے سر پھوڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ارے تم سے اپنے نہیں سنبھل رہے، ہمارے کیا بگاڑو گے تم؟ ان سے تو اپنے نہیں سنبھل رہے، تم سے تو اپنے آدمی نہیں سنبھل رہے، وہ دوڑ دوڑ کے ادھر آ رہے، اتنے تم نے مارے نہیں جتنے ہم کھینچ کے لے آئے ادھر۔ پانی پانی نہیں یار، ایک آپ یہاں بیٹھ جائیے، اچھا یہ ہے بے شک، ہاں بیٹھ جائیے آپ، یہیں آگے ہو گئے، کہاں کونے میں چھپ کے بیٹھے ہو آپ؟ جزاک اللہ، واہ واہ واہ، اللہ جزاک اللہ۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ اب کون روکے گا بھائی، اب تم سے اپنے نہیں سنبھل رہے۔ ایسے ایسے ملک ہیں دنیا میں جہاں ایک ایک ملک میں 60-70 لاکھ شیعہ ہو گئے، تم پاگل ہوئے ہو گئی، کیا ہو رہا ہے؟ چیختے رہو، چلاتے رہو، کچھ نہیں ہوتا تم سے، کچھ نہیں بن پڑے گا۔ وہ میں کسی کا بیان سن رہا تھا، ایک عرب مفکر کا، مصر کا ہے غالباً، وہ چلا رہا ہے اپنے عرب بادشاہوں کو، عرب شیخوں کو، کہہ رہا ہے کہ انسان ہوش کے ناخن لو، ہوش کرو، یہ ساری قوم جا رہی ہے، آدھا عرب شیعہ ہونے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ تمہارے پاس سوائے گالیاں دینے کے، مارنے کے، تشدد کے، دھماکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو اس لیے اللہم صلی اللہ، بات واضح ہو گئی، یہ تو طے ہو گیا نا کہ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے، یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے، ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے۔ مجھے ایک حد تک فکر ہوتی ہے، اس کے آگے فکر نہیں ہوتی کہ بھائی مجھ سے زیادہ فکر اس کو ہے جس کا دین ہے نا؟ تو آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں، نہ معلوم کیا کیا فتنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باہر سے اندر سے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فتنوں کا ابھرنا ہی تو بتا رہا ہے کہ ابھی ایک حسین پردہ غیبت میں ہے۔ دیکھیے نا سرکار، یزیدیت جب عروج میں پہنچی تھی، جبھی تو حسین آیا تھا، تو پھر آپ فتنوں سے گھبرانا کیسا؟ گھبراتے وہ ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ جب یقین ہے ہمیں کہ آنے والا آئے گا تو اٹھنے دو، جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، پردہ غیبت میں پنہا وقت کا شبیر ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے نا؟ آئیے پھر آپ کو واپس لیکن آئے تو بس اندر سمجھ میں آ گیا کہ معصومین کے دور میں جلوس نہیں اٹھا سکتے تھے آپ، علم نہیں اٹھا سکتے تھے، باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، مجلس نہیں کر سکتے تھے کسی مسجد میں بیٹھ کے، امام بارگاہ کا تو وجود ہی نہیں تھا، جو کچھ ہوتا تھا ائمہ کے گھر میں ہوتا تھا، کبھی ذرا سا ظاہر ہو جاتا تھا، کبھی چھپ کے ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں؟ اب اس وقت امام یہ فرماتے ایسا ماحول کہ جب واقعی کربلا دلوں میں تو ہے، زبان پہ لانے کی اجازت نہیں ہے، صرف یک طرفہ پروپیگنڈا، صرف بنی امیہ بنی عباس ان کا بازار گھر میں، اتنا تو معجزہ مانو کربلا کا کہ صدیوں تک اہل بیت کے خلاف، واقع کربلا کے خلاف ہزاروں 1,00,000 سے زیادہ ممبروں سے مسجدوں سے پروپیگنڈا ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حبس ٹوٹا تو ہر طرف علی ہی علی تھا، حسین ہی حسین تھا. یا اللہم صلی اللہ. ہو رہی بات؟ بالکل دو چار کی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں کسی بھی قسم، کیونکہ میں نے کہہ دیا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بھائی کہ ہم کچھ کر رہے ہیں آپ کچھ کر رہے ہو، ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ آپ کچھ کر سکتے ہو. یہ تو جس کا دین ہے نا، یا وہ جو دین کا وارث ہے وہ جانتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، اس لیے بے فکر ہو. ویسے بھی دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے، اطمینان رکھیں آپ. کئی سال پہلے میں نے اسی ممبر سے یہاں سے بات کی تھی، بلکہ کئی ممبروں سے کہی تھی کہ صدی ہماری صدی ہے، اطمینان رکھو. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو صدی چل رہی ہے نا، یہ شیعت کی صدی ہے، خدا کی قسم ہماری صدی ہے، تشیع کی صدی ہے. صرف اپنے آپ کو سنبھال لو، کچھ بھی نہیں ہے دنیا تمہارے سامنے. دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی ڈٹنے والا ہے، مقابلہ کرنے والا ہے، تو وہ صرف وہ ہے جس کا رشتہ کربلا سے جڑا ہوا ہے. ابھی دیکھ لیا نا پوری دنیا نے، سب بیٹھ گئے نا 55-56 ملک، کدھر گئے؟ بے وفا ڈرامہ لگایا ہوا تھا 1400 سال سے، بے وفائی کی، شیعوں نے بے وفائی کی، اپنا کعبے الٹتی نہیں الٹتی. 1400 سال کا ہمارا صبر جیتا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بے وفا کون ہے اور وفادار کون ہے. جاؤ یار. نہیں بیٹا بڑا آہستہ سے لگا نعرہ. یار میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں نا کہ مجھے نعرے میں نہیں لگواتا، لیکن بس میرا دل چاہتا ہے جب کوئی نعرہ لگائے تو پتہ چلے کہ ہاں علی کا نعرہ لگا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ پتہ چل گیا سب کو کدھر گئے سارے سورما. معلوم ہو گیا نا، کوئی تاریخ دہرانے کی ہمیں ضرورت نہیں. آج کے نقشے نے سب بتا دیا کہاں کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں. آج بھی خیبر درپیش ہے، آج بھی خندق درپیش ہے. کیا تھی جنگ خندق؟ جنگ احزاب تھی نا، لشکر جمع ہوئے تھے. جنگ خندق، جنگ احزاب، 15,000 کا لشکر 700-800 کے مقابلے میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھا. یا یوں کہوں کہ اس وقت کی نیٹو فورسز جمع ہو کر آئی تھیں. آج بھی سب نے گھیرا ڈال کر یہ سمجھا ہے کہ ہمیں ہرا دیں گے. ارے علی نہ صحیح، اس کا بیٹا موجود ہے. صاحب ذوالفقار ہمارے درمیان میں ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے صاحب ذوالفقار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنگ خیبر درپیش ہے. کیسے؟ سنو، یہ جو یہودی جنگ لڑ رہے ہیں نا، سب شیعوں تک یہ پیغام جانا چاہیے. بڑے بڑے ہمارے یہاں خناس پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ٹاؤٹ ایجنٹ، بلکہ ایجنٹوں کے بھی ایجنٹ، چھٹ بھئیے. ان کو یہ سکھا دیا تھا یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ سنیوں کی لڑائی ہے، یہ فلسطینیوں کی لڑائی ہے. یہ وہی چھٹ بھئیے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ وہ ایک تو کہہ رہا ہے فاتحہ بھی نہیں پڑھو فلسطینیوں کا، مومن نہیں ہے. اچھا تو وہ جو تو نماز جنازہ پڑھا رہا تھا، میں نے خود سنا اور تو پڑھ رہا تھا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وہ کیا تھا؟ تو نکال دینا پھر مسلمین مسلمات کے لفظ. جب مومن کا فاتحہ، مومن کے علاوہ کسی کا فاتحہ نہیں ہونا تو پھر نکال دے نماز جنازے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، نکال دے اس کو. اچھا اس کو چھوڑ، حدیث قصہ سے نکال دینا. شیعتنا و کیا ہے دوسرا لفظ؟ محبینا. روز پڑھتا ہے صبح شام، عقل ماری جاتی ہے. جب دین کے خلاف کام کرتا ہے عقل ماری جاتی ہے. خود کہتا ہے کہ جس محفل میں بھی ہمارے شیعہ اور شیعوں کے دوست، یعنی شیعہ الگ ہیں محب الگ ہیں. شیعتنا و محبینا، ابھی ہر جا کے پڑھ لیا، اٹھا کے ابھی پڑھ لو میرے سامنے لکھا ہے نا محبینا. تو کون ہے محب؟
شیعہ تو آ گئے، محب کون؟ شیعہ نہیں ہے لیکن دوست رکھتا ہے محمد و آل محمد کو. اور تیسری روایت خود ہی پڑھتا ہے مجلس میں، اور پھر بڑبڑ بھی کرتا ہے آگے بڑھ کے، خود ہی پڑھتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی توجہ، سب آدمی ہر ایک بچہ توجہ سے سنیں. مستند روایتیں ہماری یہاں دکھا دوں گا، جس کو چاہیے خود بھی پڑھتا ہے، انکار کرے گا ہی نہیں اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں. کھڑے ہو جائیں گی معصومیں کونین، نہیں جاؤں گی جب تک میرے ایک شیعہ کو نہیں بخشے گا، میرے حسین کے شیعہ کو بخش دیا جاؤ. نہیں جائیں گی. اب کیوں نہیں جاتی؟ ہاتف غیبی کی ندا آئے گی، اب کیوں نہیں جاتی؟ جائیے. بخش دیا سب کو. کہا نہیں، میرے شیعوں کے دوستوں کو، یعنی شیعہ الگ ہیں محب، جو محب ہیں، جو ہمارے چاہنے والوں کے محب ہیں، جو شیعوں کو دوست رکھتے ہیں. ایسے ہیں کہ نہیں معاشرے میں؟ ہیں یا نہیں؟ انصاف سے بتاؤ کہ وہ شیعہ نہیں ہیں لیکن آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے دوستی کرتے ہیں. میں جانتا ہوں، میرے ساتھ نہ معلوم کتنوں کے تعلقات ہیں. بڑے بڑے علماء ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بڑبڑ کر رہا ہے، شیعہ کیوں نہیں دے، فلاں کیوں نہیں جاتے، فلاں ان کا فاتحہ نہیں ہوگا، ان کو نہیں ہوگا. دماغ خراب ہو گیا. کیوں؟ پیچھے سے اشارہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اگر کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ خود ان سے پوچھو نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے شیعوں کے امت محمدی میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اب بتاؤ با وفا کون ہے، بے وفا کون ہے؟ سمجھ میں آگے باری بات؟ جزاک اللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. ایک جملہ اور لے کر آپ کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب معلوم ہوگی اتنی بات. کیا نعرے لگا رہے یہودی کہ مسلمانوں، خیبر واز یور لاسٹ چانس. تمہاری آخری فتح تھی خیبر. 14 صدیاں گزر گئیں، وہ خیبر کو نہیں بھولے. آج وہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ خیبر کی. خیبر واپس لینے کی جلد وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. پوری دنیا میں جو ان کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، اسرائیل میں، وہ پلے کارڈز لے کر آتے ہیں، خیبر ہمارا ہے، خیبر واپس لینا ہے. 14 صدیوں سے وہ خیبر کے لیے سازشیں کر رہے ہیں واپس لینے کے لیے. تم بتاؤ کہ خیبر ان سے چھینا کس نے ہے؟ کس نے چھینا ہے خیبر؟ تو وہ جانتے نا کہ خیبر کس نے چھینا ہے. انہیں بھی پتا ہے کہ کل علی نے خیبر لیا تھا، آج علی والے مقابلے پر آئیں گے. ایسے آسان ہے خیبر لے جاؤ گے؟ خیبر کی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں. اور جہاں ہمارے یہاں بقرات اعظم بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 ٹٹ پونجی ہے، ان کو یہ لگی ہوئی ہے بات چیت، یہ نکلنا وہ نکلنا، یہ سننی یہ فلانے. دماغ خراب ہو گیا ہے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قدس ہمارا ہے، مسجد اقصی ہماری ہے. کعبے کے بعد، مدینے کے بعد امام زمانہ جہاں جائے گا وہ مسجد اقصی ہے جہاں نماز پڑھائے گا. یہ سب چیزیں، مدینہ کس کا ہے اصل میں؟ مکہ کس کا ہے؟ یہ جتنے بھی مقامات الہیہ ہیں ہمارے ہیں، نشانیاں جتنی ہماری ہیں. اسی لیے پوری دنیا میں کوئی ڈٹا ہوا ہے کفر کی طاقتوں کے خلاف تو علی والے ڈٹے ہوئے ہیں. سمجھ میں آگے اتنی بات؟ چلیے اب آگے لے کر چلیں. ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. اب امام فرماتے ہیں فضل ابن شاذان سے، من بکا وابکا وتباکا علی الحسین فوجب له الجنہ. اے فضل ابن شاذان، جو بھی میرے جد حسین پر روئے گا، رونے جیسی شکل بنائے گا یا رلائے گا، اسے جنت واجب ہو جائے گی. ہم رو لیے، جنت ہو گئی. میں نے رلا دیا، جنت ہو گئی. کسی کو رونا نہیں آیا، اس نے رونے جیسی شکل بنا لی، جنت ہو گئی. میں نے کہا مستند ہے حدیث. تو پھر باقی احکام کہاں گئے؟ پھر وہی چیز آ گئی نا جو بعض احباب کہتے ہیں بس جی کر لی پرچے پہ آ کے بیٹھ گئے، بس ذمہ داری ختم ہو گئی، ہو گیا ہمارا کام. آئیے اب آپ کو پتہ ہے، میں نے پس منظر سمجھا دیا. یہ ماحول کیا ہے جہاں عزاداری کرنا تو دور کی بات ہے، حسین کا نام بھی نہیں رکھ سکتے، کسی بچے کا نام نہیں. اتنے صحابی ہیں 8ویں امام کے، کسی ایک کا نام علی حسن حسین نہیں ہے، رکھ ہی نہیں سکتے. رکھے گا نام مار دیا جائے گا، گردن اڑا دیں گے. بنی امیہ پہلے وہ کام کرتے تھے، بنی عباس نے شروع کر دیا وہ کام، نہیں رکھ سکتے. ماحول ایسا ہے. مجلس تو چھوڑ دیجیے. آئیے مکے میں، بس اس تھوڑا سا سمیٹ دیں گے بیان کو، اطمینان رکھیے آپ، لیکن ایک مطلب جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے. مکے میں 13 سال کتنی تبلیغ کی ہے؟ 13 سال. ٹھیک ہے نا. رسول تو ہمیشہ سے، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ رسول تھا نا، اللہ نے اس کے نور کو خلق کر دیا تھا. بات ہو رہی ہے اس زمین پہ تبلیغی مدت کی. مکے میں ہے 13 سال اور مدینے میں ہے 10 سال. مکے کے 13 سال میں آپ جانتے ہیں سختیاں ہی سختیاں، گنتی کے لوگ اسلام لائے.
ان کو بھی ہجرتیں کرنی پڑ گئیں، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی یمن چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، حتیٰ کہ حضور کو بھی ہجرت فرمانی پڑی، ہجرت کرنی پڑی۔ حضور نے بھی ہجرت فرمائی 13ویں سال میں، ٹھیک ہے نا، بعثت کے 13ویں سال میں۔ یہ حالات اتنے سے۔ اب نعرہ سنیے وہاں کیا ہے نعرہ اللہ کے رسول کا، صرف اتنی سی بات کہہ دو اور جنت میں چلے جاؤ، فلاح پا جاؤ، یعنی فلاح پا جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جاؤ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ ایک کلمہ پڑھنے پہ نجات، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کو تو رسول ماننا ہی ہے نا، اسی کی بات پہ تو کہے گا۔ ایک کلمہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، نجات پا جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ 13 سال مدینے آ جائیے، کفار کا لشکر حملہ کر رہا ہے، ہجری کا 2 سال، اللہ کے رسول نے اعلان کیا تیار ہو جاؤ بھائی جنگ کے لیے، تو اب سب کو گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ تو وعدہ نہیں ہوا تھا اللہ کے رسول آپ سے، ہیں؟ یہ تو وعدہ نہیں ہوا تھا، وعدہ تو یہ ہوا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، ہم کیوں جائیں جنگ پہ، بیٹھ جانا چاہیے تھا نا، لیکن سب گئے نا، لڑائی ہوئی احد، لوگ کہتے تھے بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم سے تو وعدہ ہوا تھا لا الہ الا اللہ کا، کلمہ توحید پڑھو جنت میں جاؤ، اب یہ کیا بات ہو گئی، ادھر وہاں جنگ پہ بھی جاؤ، نمازیں پڑھو، بھائی یہ تو وعدہ نہیں ہوا تھا نمازیں پڑھنے کا، کیوں بھائی؟ سینکڑوں آیات قرآن مجید میں ہے نا، 300 کے لگ بھگ آیات ہیں، کچھ کم یا کچھ زیادہ، میں نے ایک ایک کر کے تو نہیں گنی، لیکن بہرحال اندازہ ہے 300 کے لگ بھگ آیات، نماز نماز نماز، زکوٰۃ نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ۔ اللہ کے رسول یہ تو وعدہ نہیں ہوا تھا، آپ نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ کہو جاؤ، ہیں؟ زکوٰۃ، روزے، حج، عمرہ، خمس، حقوق العباد، حقوق الناس، وہ اتنی بڑی کتاب بن گئی بھائی، یہ تو سوال آ گیا نا، اسی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ سے مراد کہ کسی کے ذہن میں اگر وہ پیدا ہوتی ہے، بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، میں جانتا ہوں، تو آگے نا جواب، بھائی یہ کیا بات ہے؟ نہیں، سب جانتے ہیں مدینے کے لوگ کہ مکے کے ماحول میں رہ کر کلمہ توحید پڑھنا ایسا تھا جیسے بدر میں جہاد کرنا رسول کے ہم رکابی، بلکہ اس کا مقام اونچا تھا مکے والے کا، کیونکہ یہاں پورا شہر مسلمان ہو گیا، سینکڑوں مجاہدین ہیں، تیار ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ لڑ رہے ہیں، کچھ نہیں لڑ رہے، لیکن مکے میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، محمد کی رسالت کا اقرار کرنا کیسا تھا؟ انگاروں پہ، جلتی ریت پہ، گرم پتھروں پہ تیروں سے داغا جائے گا، برچھیوں سے داغا جائے گا، مار دیا گیا تھا جناب یاسر اور جناب سمیہ ان کی اہلیہ کو، جناب عمار یاسر کی والدہ اور والد کو چیر دیا گیا تھا، معلوم ہے آپ، اس بری طرح سے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ مکے کا ماحول اور ہے، مدینہ کا ماحول، وہاں آزادی نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب جانتے نا کیا ہوتا تھا وہاں، اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا، خود خاندان بنی ہاشم کے ساتھ کیا ہوا تھا، 2.5 سے 3 سال مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ، کھانا پینا لینا دینا سب ختم ہو گیا تھا، بھوکے مر رہے تھے، بچے دال گر جاتی تھی، دانے تو مٹی میں سے ایک ایک دانہ چنتے تھے، کھاتے تھے، جھاڑیوں کے پتے پڑھ لیجئے، جب مقاطعہ، جب سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، شعب ابی طالب میں جب یہ لوگ گئے تو، ہے نا، اب سمجھ میں آئی بات، وقت اور ماحول۔ امام جس زمانے میں فرما رہے ہیں، میں نے بتایا نا اس زمانے میں حسین کا نام لینا ہی قیامت ہے، اب اس میں اگر کوئی یہ ذکر کرتا ہے تو کتنا بڑا جہاد کرے گا، کوئی حسین کے نام پہ روئے گا تو کتنی بڑی اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرے گا حسین کا ذکر، سمجھ میں؟ تو اس لیے تاکید کر رہے ہیں کہ میرے جد حسین کا ذکر اتنا ضروری ہے کہ بدترین ماحول میں بھی اگر میرے حسین، میرے جد حسین کا ذکر کرو گے، میں جنت کا ضامن ہوں تمہاری۔ اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہوگا کہ آج کے دور میں آپ اس جملے کا سہارا لے کے ہر حکم کو پامال کر دیں، ہر حکم کو چھوڑ دیں، نہیں، زمانہ بدل گیا، آج آپ پر پابندی ہے، کوئی لگا سکتا ہے پابندی؟ ہمت ہے، ہمارے جوانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں قربانیاں دی ہیں، لاکھوں قربانیاں دینے کو تیار ہیں، کسی کی مجال ہے روکے گا آزاداری کو؟ نہیں ہو سکتا نا، لہذا یاد رکھیے تمام چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے، گلدستہ ہے۔ ایک دو باتیں بس مجلس میں نے ختم کی، یاد رکھیے ہمارے بزرگوں نے اس عزاداری کو بڑی محنت سے بنایا ہے، سجایا ہے، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ آغوش میں پلی ہے،
اس بر صغیر کے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ عزاداری کی جو شکل و صورت ہم نے دی ہے نا، یقین مانے میں کئی ملکوں میں دنیا کے، نہیں کہتا ساری دنیا گھماؤں، جہاں بھی گیا ہوں، ہم سے اچھی عزاداری کہیں نہیں ہے. اب آپ اگر خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈیمیج کریں، خراب کریں، تو اللہ کے بندوں، آپ کے بزرگوں نے صدیاں لگائی ہیں، صدیوں میں خوبصورت فرش عزا دیا ہے، خوبصورت عزاداری کا انداز دیا، جلوسوں کا انداز دیا ہے. اب ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اس نے ڈال، اس نے کچھ ڈال، اس نے کچھ ڈال، وہاں سے وہ ڈال. عجیب تماشا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ معذرت کے ساتھ میں آپ اطمینان رکھیں، زیادہ سخت باتیں نہیں کروں گا، لیکن اشارے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، مجھ پر واجب ہے، تاکہ میرا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ میں بھائی چپ نہیں رہا تھا، میں بولتا ہوں، ہمیشہ میں بولا تھا، مجھے کوئی خلش نہ رہے. نہیں، خود سوچیں. ایام ازاں ہیں، جب ایام ازاں شروع ہوتے تھے تو بزرگوں سے پوچھ لیجئے کیا ہوتا تھا ہمارے یہاں ان 10 دنوں میں، کیا حال ہوتا تھا بھائی سوگ کا. اور جو یہ دن بڑھتے چلے جاتے تھے، سوگ کی فضا طاری رہتی تھی، سوگ غم. اور شب عاشور تو ایسا ہوتا تھا جیسے ہر شیعہ کے گھر میں اس کے عزیز ترین فرد کی لاش پڑی ہے نا. اسی چیز نے ہمیں سکھایا تھا کہ اگر ایام ازاں میں ہمارا کوئی عزیز ترین مر بھی جاتا تھا تو ہم اس پہ روتے نہیں. اب بھی ایسے ہی نہیں، زہرا کے لال کا غم ہے، عاشور کے بعد دیکھیں گے بھائی، ابھی چھوڑو، جانے دو، ٹھیک ہے نا. شب عاشور مومن ہے، بہت بڑے مومن ہوتا ہے، کوئی واقعی اس کا انتقال ہو جائے، شب عاشور مل گئی اس کو، نہیں روتے اس کے گھر والے، چپکے سے دفنا کے آ جاتے ہیں یا میت خانے میں رکھ دیتے ہیں، اگر میسر نہ ہو حالات رکھ دیتے ہیں. یعنی ابھی عاشور ہے سوائے حسین کے اور کے، تو اتنا بڑا غم، اتنا بڑا سوگ. اور خدا نہ کرے انہی 10 دنوں کے اندر ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں کہ جہاں سوگ نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، ہے نا. میں بہت پیار سے بات کر رہا ہوں، یقین جانیں، نہ کسی طرف تنقید کر رہا ہوں، نہ کسی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا ہونا چاہیے ان 10 دنوں میں صورتحال کہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہو، دور سے، وہ یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ فیسٹیول ہے یا کوئی میلہ ہے یا کیا ہے نا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو، کبھی بھی نہیں. ہمارے بچے بچیاں، ان کا انداز، ان کے مجلسوں میں آنے جانے کا انداز کون سمجھائے گا؟ اگر ممبر سے نہ سمجھایا جائے تو کہاں سے سمجھایا جائے گا میرے بھائی؟ بتا دو. اور کون سا راستہ ہے ہمارے پاس؟ ہمیں حسین نے تبلیغ کا سب سے بڑا جو ذریعہ دیا ہے وہ یہ ممبر دیا ہے بھائی. اب اگر اس ممبر سے بھی میں اپنے بچوں کی اصلاح نہ کروں تو کہاں جاؤں؟ سڑک پہ مجھے مل جائیں گے کیا؟ کہاں مل جائیں گے؟ نہیں نا. اپنے جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹا، زہرا کے گھر میں آج سے چراغ گل ہو گئے. آج سے، ویسے تو 14 صدیوں سے یہی حال ہے مادر حسین کا، لیکن آج تو خاص طور پہ کہاں کہاں فرش عزا بچھے گا اور کہاں کہاں حسین کی دکھیاری ماں جائے گی. اب یہ آپ طے کریں کہ پرسہ دینا کیسے ہے. ایک ایک چہرے کو نہیں، وہ ایک ایک دل کو دیکھتی ہے. یقین ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ. یقین ہے نا؟ اس بات پر یقین ہے؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، کوئی میں جھوٹ تو نہیں کر رہا، کوئی میں مبالغہ تو نہیں کر رہا. وہ تو ہمارے چہروں کو نہیں، ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہی ہے نا. تو بس یہ یاد رکھنا کہ جہاں بھی تم عزاداری کے لیے جاؤ گے، زہرا کی ماں تم سے پہلے موجود ہے. حسین کا بیٹا مہدی تم سے پہلے ہوگا. ائمہ طاہرین ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں عزاداری. پھر ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ کیسے؟ وہ زہرا جو ابھی آپ پرسوں سے سنیں گے وہ مصائب، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. کربلا میں ہر شہید کے سرحانے آئی ہے نا، ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی. فرق صرف اتنا ہے کہ جب کوئی ہاشمی گرتا تھا، یا یوں کہوں کہ جب کوئی آل رسول میں سے زخموں سے چور گرتا تھا تو اس کو تو اپنی آغوش میں لے لیتے. حسن کا بیٹا ہو یا حسین کا بیٹا ہو یا خود حسین ہو، ایسے ہی ہے نا. رو تو سب کو رہی ہے، ماتم تو سب کا کر رہی ہے، کیونکہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا. پیچھے پیچھے آ رہی تھی نا، ماں تو پیچھے پیچھے آئی. اب میں شہادت نہیں پڑھ رہا، مجھے علم کی طرف لانا ہے آپ کو، لیکن میں 2 جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں فرزندان مسلم کو. میں نے خود پڑھا ہے، نہیں پڑھتا میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا کبھی بھی جملہ. کہ جب اس حارث ملعون نے دونوں شہزادوں کو قتل کر کے بے سروں کے جسموں کو نہر کوفہ کے حوالے کر دیا،
سر نہیں تھے جسم، سر تو اپنے ساتھ لے گیا تھا انعام کے لیے۔ صبح جب اس علاقے کے لوگ نکلے تھے کھیتوں میں کام کرنے کی غرض سے، تو انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ کوئی بی بی ساحل پر بیٹھی رو رہی ہے، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں۔ رک گئے، بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا ہے؟ ہم نکال دیں۔ کہاں؟ وہ بی بی فرماتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے 2 بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو۔ یہ کسان نہر میں اترے، دونوں بے سر کے لاشوں کو نکال کے ساحل پر رکھ دیا، اور کیا دیکھا کہ یہ بی بی دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی سر ایک سینے پہ رکھ کے روتی تھی، کبھی دوسرے سے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے، بی بی نے سر اٹھا کے کہا تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گے۔ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اس طرح ہمیں شفاعت کی خبر دے رہی ہیں، شفاعت کی ضمانت دے رہی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے بس اتنا کہا کہ میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ کیوں کہا میں نے آپ سے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اون محمد کے لاشے پر تو جائے زہرا، قاسم کے لاشے پر جائے، علی اکبر کے لاشے پر جائے، عباس کے لاشے پر جائے، حسین کے لاشے پر جائے، مسلم کے یتیم پڑے رہے، زہرا نہیں آئے گی؟ سمجھ میں آئی ہماری؟ بس عزادارو، اس بات کا خیال رکھنا کہ ہر مجلس میں ہر فرش عزا پہ مادر حسین موجود، مقابلے بازی نہیں نہیں نہیں۔ حسین کا غم ہے، مقابلہ کیسا؟ جن کے دلوں میں حسین ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ نہیں کرو، حسین کے نام پر یہ سب کام نہیں ہونے چاہیے۔ پیار سے بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، شاید سمجھ میں آ جائے، ایک آدمی کے بھی سمجھ میں آ جائے گی تو میں سمجھوں گا میری محنت وصول کہ نہیں، اس میں ایسا نہ کرو، اس میں ایسا نہ کرو۔ ایثار ایثار ایثار، قربانی، ذکر حسین چاہتے ہو نا، ذکر حسین ہونا چاہیے بس۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤں تو کیا فرق پڑ جائے گا، دوسرا ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ حسین کا غم، اصل مقصد ہے تبلیغ کرنا، حسین کے پیغام کو پہنچانا۔ آپس میں تھوڑی مقابلہ کرنا ہے میرے بھائی، آپس میں تھوڑی مقابلے بازی کرنی ہے، ہمیں تو ذکر حسین کو پہنچانا ہے آگے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر آج سے تمام عزا خانوں میں جہاں تک میرے اطلاعات ہیں، ہر جگہ عباس کے پرچم کو نئے انداز میں لہرایا جائے گا۔ یعنی پوری قوم پہلی محرم سے پہلے عہد وفا استوار کرتی ہے، تجدید عہد وفا کرتی ہے نا علم کے ساتھ۔ کس کا علم ہے بھائی یہ؟ اس کا علم ہے کہ علم تو سب نے اٹھائے، جناب جعفر طیار نے بھی، جناب حمزہ نے بھی، جناب مولائے عارفان، مولائے کائنات سے بڑا کون علمدار؟ لیکن عزیزو یہ فخر صرف علی کے لال عباس کا ہے کہ اگر نام لیے بغیر صرف علمدار کہا جائے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں سوائے عباس کے کسی کا خیال نہیں آتا، سوائے عباس کے کسی کا خیال۔ کیسا منصب ہے یہ؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پرچم کشائی کس نے کی ہے، اب آپ کو بتاتے ہیں۔ جب عباس شانے کٹا کے دریا پہ سو رہے اور علم لہو میں غرق ہو گیا، عباس کے لہو میں ہی علم غرق ہو گیا، اس خون آلود علم کو لے کر سینے سے لگائے لگائے حسین خیمے میں آئے تھے۔ یہ وہ علم تھا جس کو دیکھ کر آل رسول کی ڈھارس بندھی رہتی تھی، زینب کی ڈھارس، ام کلثوم کی ڈھارس، سکینہ کی ڈھارس، تمام بیویوں کی ڈھارس۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا بیویاں گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتی تھی، پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود، اور عباس موجود تو پھر کوئی مصیبت خیموں تک آ نہیں سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی علم کو لہو میں غرق دیکھا ہے زینب نے، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہیں زینب نے عہد کر لیا ہوگا اپنے بھائی سے، عباس میرے بچوں کی، آل رسول کے بچوں کی، حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے کی خاطر تیرے بازو قلم ہوئے، تیرا علم ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ تیری بہن زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ قیامت تک تیرا پرچم لہراتا رہے گا، میں اس شان سے اس علم کو نصب کروں گا۔ اور جانتے ہیں پہلی مرتبہ کہاں نصب ہوا یہ علم؟ جب رہائی کا پروانہ ملا، قیدی آزاد ہوئے، ثانیہ زہرا نے ایک گھر کا مطالبہ کیا، ایک گھر دیا جائے، ہم اس میں گریہ کرنا چاہتے ہیں، ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ گھر دے دیا گیا، تزئین و آرائش کر دی گئی۔ ثانیہ زہرا نے گھر کی تزئین و آرائش کو دیکھا کہ یہ سب ہٹاؤ، رنگین پردے وغیرہ سب ہٹاؤ، سیاہ کپڑے لگاؤ، کیونکہ ہم حسین کا میں اپنے بھائی کا غم منانا چاہتی ہوں، عزا خانے میں یہ رنگ نہیں، سیاہ رنگ لگاؤ۔
اور جب یہ سب ہو گیا پھر کا اعلان کر دو دمشق میں کوئی پابندی نہیں، جو بیویاں پرسہ دینے کے لیے آنا چاہتی آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد زینب نے تاریخی اعلان کیا کہ اس عمارت پہ ایک سیاہ پرچم لگاؤ تاکہ آنے والے دور سے دیکھ لیں کہ حسین کا عزا خانہ ہے۔ یہ تھا وہ پہلا پرچم، یہ تھی وہ پرچم کشائی، یہ تھا وہ پہلا علم کا نصب کیا جانا کہ زینب نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا۔ میرے بھائی عباس دیکھ زینب کس شان سے تیرے علم کو بلند کر رہی ہے۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، اس علم کی کیفیت یہ تھی، اس علم میں جو ڈھارس تھی وہ یہ تھی کہ جب بہت دیر ہو گئی تھی اور عباس کی کوئی خبر نہیں آتی تھی تو سکینہ نے فضہ سے کہا تھا اماں فضہ دیکھ بہت دیر ہو گئی، میرا چچا نہیں آتا، کوئی تو خبر لے کر آ۔ جناب فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا تھا، بہت دیر تک دیکھتی رہی، بہت دیر کے بعد نظر آیا کہ علم آگے کی طرف خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے۔ خوش ہو کر چلائی تھی اے سکینہ بی بی، اے شہزادی، تیرے چچا نے وعدہ پورا کر دیا، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ آپ نے بہت جلدی کی اماں فضہ، آپ نے علم آتے دیکھا مگر یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے۔ بچی نے تو بس اتنا سنا تھا کہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، بچی نے دوڑنا شروع کر دیا تھا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، آوازیں دیتی جاتی تھی آؤ بچوں آؤ، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، دیکھو میرے چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔